ساتھ بڑی گھر سے باہر محبت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن گھر میں آتے ہیں چیخ رہے ہیں والد پر، چیخ رہے ہیں ماں پر. وہ ماں تنہائی میں جا کے تمہارے لہجے کی وجہ سے رو رہی ہے، تمہارے لہجے کی وجہ سے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. یاد رکھنا تمہارے لیے بربادی کا وہ پہلا دن ہے جس دن تمہارے چیخنے چلانے کی وجہ سے بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. تمہاری تباہی اور بربادی کا وہ پہلا دن ہے جس دن تمہارے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے تمہارے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. خبردار خبردار، تمہیں اندازہ بھی نہیں جس کے گھر میں ماں کے جنازے نکل گئے وہ کتنے محروم لوگ ہیں. خوش نصیب ہیں جن کے گھروں میں ماؤں کی آواز آ رہی ہے، خوش نصیب ہیں وہ جوان جن کے گھروں میں 60 سال 70 سال کا بوڑھا باپ موجود ہے. تمہیں اندازہ بھی نہیں، بوڑھے باپ کی جوتیاں بھی دروازے پر پڑی رہتی ہیں تو ان کا بھی ایک روب ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بوڑھے باپ کی جوتیاں بھی دروازے پر پڑی رہتی ہے. ہمارا حال کیا ہے معلوم ہے؟ یہ جو زبان کی جو تلخی ہے نا، لہجے کی گرمی، پورے سماج میں سب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ عزت. چیخ کس پہ رہے ہیں؟ ماں پہ. زبان کا تیور کسے دکھا رہے ہیں؟ جس ماں نے بولنا سکھایا. زبان کی تیزی کس کے ساتھ ہے؟ جس ماں نے بولنا سکھایا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2 سال دودھ پلایا، جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. جوانوں، یہ شکایت ہے. ہم جلسوں میں جاتے ہیں، کتنے بزرگان دین ملاقات کے لیے آتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں چچا خیر سے ہیں؟ تو وہ الحمدللہ بعد میں کہتے ہیں، آنکھ سے آنسو پہلے نکلتا ہے، کہتے ہیں حضرت کیا خیریت ہے؟ منت مرادوں کا ایک بیٹا، دنیا میں ساری جگہ چلے گئے، دعا کرنے کے لیے اے اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے. پوری زندگی اس پہ لگا دی، کبھی اچھے کپڑے نہ پہنے صرف بیٹے کے لیے، ساری زندگی کی ہر جائز خواہش پوری کی. لیکن آج جوان ہونے کے بعد ہمیں ڈانٹتا بھی ہے، گالی بھی دیتا ہے، موقع لگتا ہے تو مارتا بھی ہے، گھر سے بھی نکال دیا ہے. سال بھر انتظار کرتے ہیں ایک نظر اس کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے. شادی ہو گئی ہے، بیوی الگ لے کے چلی گئی، پیٹھ دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں. سال میں ایک دن بھی عید کے دن سلام کرنے کے لیے آتا نہیں ہے. یہ حال میری قوم کے جوانوں کا ہے. مجھ سے کسی نے کہا، میں نے کہا فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ کہا 4 لوگ ہیں. کون کون ہیں؟ کہا میں ہوں، میری بیوی ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. میں نے کہا نادان، وہ گھر گھر نہیں ہے جس گھر میں بوڑھی ماں نہ ہو، وہ گھر گھر نہیں ہے جس میں بوڑھا باپ نہ ہو. جس گھر میں ماں باپ کو بے عزت کر کے نکال دیا جائے اس گھروں میں کبھی بھلائیاں نہیں آتی ہیں. میری قوم کا مزاج یہ بن گیا، چلو صاحب اجمیر شریف چلو، چادر لے کر 50,000 کی چادر چڑھا کے آئیں گے. کوئی چاندی کی بھی چادر لے کے جاتا ہے، کوئی پھولوں کی چادر لے کے جاتا ہے. 50,000 کی چادر غریب نواز کی بارگاہ میں. یاد رکھنا پہلے چادر ماں کو دو تو غریب نواز چادر کو قبول کریں گے، اور اگر بوڑھے ماں باپ کو چادر نہیں دو گے تو غریب نواز کی بارگاہ میں تمہاری چادر کو قبول نہ کیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے غریب نواز کو اتنا بڑا مرتبہ جو دیا ہے وہ ماں کی دعاؤں سے دیا ہے. وہ شخص تو ولی بن ہی نہیں سکتا جسے ماں راضی نہ ہو اور دعا نہ دے. جوانوں عہد کر کے جاؤ، ہم جب تک زندہ رہیں گے بوڑھے ماں کو کبھی گالی نہیں دیں گے، بوڑھے باپ کو کبھی برا نہیں کہیں گے. اس لیے کہ یہ کھیتی کی طرح ہے، گیہوں لگائیں گے تو مکی نہیں کاٹیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ گیہوں لگائیں گے تو مکی نہیں کاٹیں گے، مکی لگائیں گے تو انناس نہیں کاٹیں گے. جو کھیت میں بوئیں گے 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد کاٹیں گے وہی جو لگایا ہے. آج آپ جوان ہیں، یہ 10-10 سال کے 4 بچے آپ کے ساتھ ہیں، اپنے 70 سال کے بوڑھے باپ کو گالی دے رہے ہیں، عزت نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، گھر سے نکال دیا. تیار رہیے، اس سے زیادہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے، کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. ظلم کرو گے تو ظلم اتنا کرو جتنا تم ظلم برداشت کر سکتے ہو. ماں باپ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، کتنی عظیم ہے یہ ماں، کتنی مقام والی ہے یہ ماں. ہم مہینے میں 20,000 کما رہے ہیں، ماں کے ہاتھ میں کتنا دیتے ہیں ہمارے جوان؟ مشکل سے 2,000. 20,000 کمانے والا کتنے؟ 2,000. اور اگر ماں 20 دن کے بعد دوبارہ سے پیسے مانگ لے تو ہم ان 2,000 کا حساب لیتے ہیں.
2000 دیے تو تھے، کہاں گئے؟ جوانوں تمہیں اندازہ بھی نہیں، یہ جو 18,000 تمہاری جیب میں پڑے ہیں اور جیب میں تمہارے 10,000 تو دوستوں پر ہوٹل بازی میں خرچ ہو رہے ہیں، صرف اس لیے کہ دوستوں کے گروپ میں تمہاری عزت بڑھ جائے کہ نہیں بہت خرچ کرنے والا ہے۔ نہیں، مسجد میں خرچ کرنے سے زیادہ پیسہ جو عزیز ہے وہ ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ مدرسے سے زیادہ بہترین وہ پیسہ ہے جو ماں پہ خرچ کیا جائے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے جو پیسہ تم بچا رہے ہو نا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تم کس سے بچا رہے ہو؟ بوڑھی ماں سے قسم کھا رہے ہو؟ نہیں، میرے پاس نہیں ہے، قسم کھا رہے ہو؟ ارے ماں کو دھوکہ دینے والوں، تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو۔ 4 دن بعد دیکھ لینا واقعی تمہیں محروم کر دیا جائے گا۔ تم ماں کو محروم کر رہے ہو، خدا تمہیں محروم کر دے گا۔ تم کس سے چھپا رہے ہو؟ جس ماں کا حال یہ ہے، بچپن کے زمانے میں جب تم اسکول کالج میں ہوتے تھے، محلے سے کوئی کھانے کی چیز آتی تھی تو یہ ماں چھپا چھپا کے تمہارے لیے رکھتی تھی کہ میرا لال آئے گا تو اس کو کھلا دیا جائے گا۔ کیا دل اس کے سینے میں نہیں ہے؟ دل اس کے سینے میں بھی ہے، مگر ماں ماں ہوتی ہے، ماں کا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے عہد کر کے جائیے، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جب تک زندہ رہیں گے والدین کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھیں گے، کبھی برا نہیں کہیں گے، ستائیں گے نہیں، گالی نہیں دیں گے، پریشان نہیں کریں گے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے، ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو خدا راضی نہیں ہے۔ سمجھو اس جملے کو، اگر ماں اور والد راضی نہیں ہیں تو نہ جلسہ قبول ہے، نہ میلاد قبول ہے، نہ محفلیں قبول ہیں، نہ نیکیاں قبول ہیں، اگر والدین راضی نہیں ہیں۔ اس لیے کوشش کرو، غور کر لو، دماغ دوڑا لو، تم نے کب والدین سے تیز لہجے میں بات کی، کب ماں باپ کو برا کہا، کب ماں باپ کو ستایا، کب ماں باپ کو تکلیف دی ہے۔ ان ساری چیزوں پر جو ہے زور ڈال کے سوچ لو۔ جس دن یہ بات تمہیں سمجھ میں آ گئی، یاد رکھنا تمہاری کامیابی کا وہ پہلا دن ہوگا۔ یہ بوڑھے ماں باپ ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ آج سماج میں کیا ہو گیا؟ آج سماج میں یہ ہو گیا، پیر صاحب آنے والے ہیں، پیر صاحب کی آمد سے پہلے ہماری قوم کے جوان 1 کوئنٹل گلاب کے پھول کی پتیاں لا کے رکھے ہوئے ہیں، کس کے لیے؟ پیر صاحب کے قدموں میں ڈالی جائیں گی۔ 1 کلومیٹر سے پہلے حضرت آنے والے ہیں، 4 کلومیٹر سے پہلے استقبال ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے ایسا استقبال بالکل بھی نہیں پسند ہے کہ استقبال کرنے والا میرے قدموں میں پھول بچھائے اور اپنے بوڑھے ماں کے قدموں میں کانٹے بچھائے۔ مجھے ایسا استقبال بالکل بھی نہیں گوارا ہے۔ میرا استقبال نہ کریں، استقبال کرنا ہے تو اس بوڑھی ماں کا کریں جس نے سال میں کبھی 1 دن بھی چھٹی نہیں لی ہے، 365 دن اس نے کام کیا ہے، جس نے پوری زندگی لگا دی صرف تمہیں جوان کرنے کے لیے۔ استقبال زندگی میں کبھی اس کا بھی تو کریں۔ یہ دنیا کا مزاج ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ آج مدرس ڈے آیا ہے، ماں کا دن، یہ دنیا کا مزاج ہے کہ سال میں 1 دن ماں کا دن ہوتا ہے، مدرس ڈے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے ہر دن ماں کا دن ہے، ہر لمحہ ماں کا لمحہ ہے، ہر گھنٹہ ماں کا گھنٹہ ہے، اس لیے کہ ماں راضی ہے تو خدا راضی ہے، ماں راضی نہیں ہے تو خدا راضی نہیں ہے۔ ہم نے کیا سوچا ہے؟ نہیں صاحب، ہم ہاتھ پیر صاحب پہ چومیں گے، پیر صاحب راضی ہو جائیں گے، گھنٹوں لائن لگا رہے ہیں پیر صاحب کے ہاتھ چومنے کے لیے۔ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیا زندگی میں ایک بار کبھی اس بوڑھی ماں کا تلوا چوما تم نے؟ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کبھی ایک بار اس کی پیشانی کو بوسہ دیا؟ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کبھی جا کے اس کے قدموں میں آدھا گھنٹے کے لیے اس کا دل کا حال لینے کے لیے بیٹھے؟ آج حال یہ ہے ہمارے پاس، بوڑھی ماں کے پاس پورے 365 دن گزر جاتے ہیں، آدھا گھنٹے بھی ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس جا کے نہیں بیٹھتے ہیں، باپ کے روم میں جا کے نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے بوڑھے باپ رات کو پیر دبانے کے لیے آواز دے دے تو الحمدللہ ہم اپنی برائی جو ہے اپنی بیماری ظاہر کر دیتے ہیں کہ میری اپنی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، سب سے بڑا پیر تمہارے گھر میں تمہاری ماں موجود ہے، سب سے بڑا پیر تمہاری زندگی میں تمہارے باپ موجود ہیں، ان دونوں کو راضی کر لو، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کر دے گا۔ یاد رکھنا، کئی بار راجستھان میں میرے ساتھ ایسا ہوا، کسی شخص نے شو روم سے نئی گاڑی نکالی اور نئی گاڑی نکالنے کے بعد لا کے میرے دروازے پہ کھڑی کر دی، کہا حضرت کئی سال پہلے سے میری خواہش تھی میں نئی گاڑی شو روم سے لا کے آپ کے دروازے پہ کھڑا کروں گا کہ پہلا قدم حضرت کا رکھ کے میں ممبر پہ آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ میں اس گاڑی میں نہیں بیٹھا۔ میں نے کہا مجھ سے زیادہ برکت والے قدم تیرے گھر میں تیری ماں کے ہیں، مجھ سے زیادہ برکت والے قدم تیرے گھر میں تیرے بوڑھے باپ کے ہیں،
اور مجھ سے زیادہ حق تیرے بوڑھے ماں باپ کا ہے، پہلے ان کا حق ہے، ان کو بٹھا، اس کے بعد میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ کتنی بار ایسا ہوا، لوگوں نے نیا گھر بنانا تھا، مکان کی زمین کی باضابطہ نیک کھود لی، اور اس کے بعد کہا حضرت ہماری خواہش ہے آپ کے برکت والے ہاتھوں سے پہلی اینٹ رکھ دیجئے۔ میں نے کہا نہیں، پہلی اینٹ تم دعا کرو، اس وقت تمہاری ماں زندہ ہے، دعا کرو تمہارے والد زندہ ہیں، مجھ سے زیادہ برکت والے ہاتھ تمہارے بوڑھے ماں باپ کے ہیں، ان سے نہیں رکھواؤ، میں تو دوبارہ آ کے بھی نہیں رکھ دوں گا اور دعا کر دوں گا ہر چیز میں۔ اور جانتے ہو بزرگوں سے پوچھا گیا ماں باپ کو جب کچھ دینا ہو، پیسے دینا ہو تو دینے کا طریقہ کیا ہے، شان کیا ہے؟ فرمایا ایسے مت دو کہ تمہارا ہاتھ اوپر ہو ان کا ہاتھ نیچے ہو، یہ ماں باپ کو دینے کا انداز نہیں ہے۔ ماں باپ کو دینے کا انداز یہ ہے جب ان کو پیسے دو تو اپنے ہتھیلیوں پہ رکھ کے پیش کرو کہ وہ قبول کر لیں، تاکہ ان کا ہاتھ جو ہے اوپر ہو اور دینے والا تمہارا ہاتھ نیچے ہو۔ ماں باپ کو دینے کا انداز یہ ہے، اور یاد رکھنا زندگی میں ترجیح ہمیشہ ماں باپ کو دو۔ یہ میں تمہیں فارمولہ اس لیے بتا رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بھی شان و شوکت تھوڑے زمانے کے بعد بن جائے، تم بھی عزت کے ساتھ بڑھاپے میں زندگی گزار کے جاؤ، چاہتے ہو تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ عزت دو گے بوڑھے ماں باپ کو تو تمہیں بھی عزت ملے گی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں پرانے باپ کے زمانے میں ایک پرانا گھر تھا، جس پرانے گھر میں پوری فیملی رہتی تھی، اولاد نے تھوڑے سے پیسے کمانے کے بعد برابر میں زمین لے کے یا خاندانی زمین لے کر ایک مکان بنا لیا۔ مکان بنانے کے بعد بیوی تو شفٹ ہو گئی، بچے تو شفٹ ہو گئے، وہ جوان تو شفٹ ہو گیا، لیکن بوڑھے ماں باپ کہاں پڑے ہوئے؟ اسی پرانے گھر میں جس کی دیواریں ٹوٹنے والی ہیں، پرانا بوسیدہ مکان ہے، ان کے گھر میں نہ اے سی ہے، حتیٰ کہ کئی جگہ دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے لائٹ بھی نہیں آتی ہے، پنکھے کا سسٹم بھی نہیں ہے، 42 ڈگری 45 ڈگری گرمی ہے، جوان اے سی گھر میں ہے سامنے، اور بوڑھی ماں ٹوٹنے والے گھر میں پڑی ہے۔ جوانوں ہونا تو یہ چاہیے تھا تمہارے گھر میں سب سے بہترین کمرہ اگر کسی کا ہو تو تمہاری بوڑھی ماں کا ہو، بہترین کمرہ تمہارے گھر میں اگر کسی کا ہو تو تمہارے بوڑھے ماں باپ کا ہو، اس لیے کہ حاکم گھر کے اندر ماں ہے، حاکم گھر کے اندر والد ہے۔ جب تک یہ دونوں زندہ ہیں سب سے گھر کے اندر حکم ان کا چلے گا۔ یہ مت سوچو کہ 4 دن تو تم سے پیسے کمانا شروع کر دیے تو اب بات تمہاری مانی جائے گی، یہ کسی قابل نہ رہے۔ نہیں میرے عزیزو، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں عزت دے، ان بوڑھے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ لینا، جا کے معافی مانگ لینا، اللہ نے ان کا دل بڑا کیا ہے، تھوڑی سی تمہاری بات پر تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ جنہوں نے ماں باپ سے رابطہ ختم کر دیا، دور جا کے رہنے لگے، 10 بار محلے والوں نے خاندان والوں نے فون کیا، ماں بیمار ہے مرنے والی ہے، آئے نہیں، لیکن جب آئے، جب انہیں انتقال کی خبر ملی، اور جب انتقال کی خبر ملی دوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر آئیں گے تو 2 سے 3 دن کا ٹائم لگے گا۔ جانتے ہو رشتہ داروں نے کہا ایسا کریں برف کی سلی لگا کے اس کو رکھ دیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ برف کی سلی لگا کے رکھ دیجئے۔ کتنے دن کے لیے؟ 2 دن کے لیے۔ بیٹا آئے گا تو نماز پڑھ لے گا جنازے کی۔ میں کہتا ہوں اس کو جتنا جلدی ہو دفن کر دو۔ ارے جس نے زندگی میں چہرہ نہیں دیکھا وہ مرنے کے بعد چہرہ دیکھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ وہی ہے نا جو چھوڑ کے چلا گیا تھا، یہ وہی ہے 10 بار رشتہ داروں نے فون کیا تھا ماں بیمار ہے، کہا میرا سیزن چل رہا ہے، بچوں کی چھٹی نہیں ہے، آیا نہیں۔ کوئی سیزن یاد رکھنا ماں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، کوئی بھی تعلیم ماں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، کوئی بھی ڈگری ماں کے مقام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اس لیے ماں باپ پہلے ہیں، ان کو پہلے رکھو۔ ہم نے ایک جوان کو دیکھا 40 میں کی نیاز ہوتی ہے، آپ کیا ہوتی نہیں ہوتی؟ 40 میں کی نیاز، 5000 لوگ تھے اس میں، کھانا کر دیا پورے گاؤں کا۔ ہم نے کہا یہ کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا یہ؟ کہہ رہے ہیں صاحب ہم نے ثواب کے لیے کیا ہے۔ ہم نے کہا نادان انسان، یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ سماج کے لیے ہے، سماج کے لیے ہے۔ کس کے؟ سماج کے لیے، ثواب کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا تھا ماں زندہ تھی تو سلام نہیں کرتا تھا، بات نہیں کرتا تھا، تو نے گھر میں نہیں رکھا، تو نے 4 10 20 روپے 50 روپے کھانے کے لیے نہیں دیے، وہ
وہ بوڑھی ماں پان کھاتی تھی، پان کا خرچہ تو نے زندگی میں اٹھایا نہیں، 5000 لوگوں کو کھانا کھلا کے کہتا ہے ثواب کے لیے کر رہا ہوں۔ ظالم اب بھی تو شرمندہ ہو جا، تجھے اندازہ نہیں مرنا بھی ہے، قبر میں منکر نکیر آئیں گے، سوال و جواب بھی ہونا ہے۔ ظلم مت کیجیے، اور ظلم کرتے ہیں تو تیار رہیے، ظلم کریں گے تو ظلم کیا جائے گا۔ جوانوں آج کی اس عظیم الشان محفل سے یہ پیغام لے کر جاؤ، نہ ہم شرابی بنیں گے، نہ ہم جواری بنیں گے، نہ ہم سٹا لگانے والے بنیں گے، نہ ہماری شادیوں میں ڈھول باجے ڈی جے بجیں گے۔ اس لیے اگر اپنے آپ کو محمد عربی کا غلام کہتے ہو تو یاد رکھو غلاموں کا انداز ویسا نہیں ہوتا ہے، غلاموں کو انداز ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جیسا آقا کی مرضی ہوتی ہے، اور میرے آقا کی مرضی ڈھول باجے ڈی جے کی نہیں ہے۔ محمد عربی کے غلاموں کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ تو زمانے کے سامنے پکار کے کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ کوشش کیجئے زنا نہیں، شراب نہیں، سٹا نہیں، گناہوں کی دہلیز پر قدم نہیں رکھنا۔ اور آج میری نصیحت پر جا کر بوڑھے ماں باپ سے معافی مانگ لینا۔ میں آج اس کرسی پر بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں، یہ میری محنت نہیں، میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ ماں کی دعائیں ہیں۔ میں جب اپنے شہر میں ہوتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کے، میں جب اپنے شہر میں ہوتا ہوں تقریر کرنے کے لیے کسی جلسے میں جاتا ہوں اور اپنی امی کو بتاتا ہوں کہ میں رات کو 3 بجے یا 4 بجے واپس آؤں گا بیان کر کے، آپ کو جان کے حیرت ہوگی گھر والے سب سو رہے ہوتے ہیں، تنہا دروازہ کھولنے کے لیے 4 بجے بھی ماں ہوتی ہے جو جاگتی ہوتی ہے۔ سردی میں دسمبر کی، جنوری کی، فروری کی سردی میں یہ بوڑھی ماں ہے، نیند سب کو آ گئی، لیکن ایک بوڑھی ماں کا دل ایسا ہے، 60 سال 70 سال کی بوڑھی ماں جاگ رہی ہے دروازہ کھولنے کے لیے۔ اے ماں تجھے نیند نہیں آئی؟ کہا مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے، میرا لال تو گھر کے باہر ہے۔ جس ماں کا بیٹا گھر کے باہر ہو اس ماں کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ جوانوں تم سردی کے زمانے میں رات کے 2 بجے تک پٹیوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہو، رات کے 2 بجے گھر جاتے ہو، تمہاری ماں دروازہ کھولنے کے لیے جاگ رہی ہو، اور ماں یہ پوچھ لیتی ہے نا کہاں تھا، تو ہمارے جوانوں کو غصہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں ماں تو دن بھر ہر چیز کا حساب رکھتی ہے۔ ارے نادان انسان، تجھے غصہ آ رہا ہے یہ پوچھنے پر حساب رکھتی ہے، تجھے اندازہ نہیں ہے جس دن اس کا جنازہ نکل جائے گا تو رات بھر بھی نہیں آئے گا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہاں تھا کہاں نہیں تھا۔ زندہ ہے تو پوچھ رہی ہے، زندہ ہے تو خیال ہے، زندہ ہے تو تجھے یاد کر رہی ہے، زندہ ہے تو تیری فکر کر رہی ہے۔ ہم نے زمانے میں دیکھ لیا کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کا خیال کرنے والا نہیں ہے، یہ ماں کا دل ہے، تم دو وہ دعا پھر بھی دیتی ہے، تم نہ دو وہ دعا پھر بھی دیتی ہے، تم اسے ساتھ رکھو وہ دعا پھر بھی دیتی ہے، تم اسے الگ کر دو وہ دعا پھر بھی دیتی ہے۔ اور میرا جملہ یاد رکھنا، میں نے قرآن و حدیث میں تو پڑھا ہی ہے، اپنی پوری زندگی کا تجربہ اور نچوڑ بتا رہا ہوں۔ زندگی میں میں نے آج تک اس شخص کو کامیاب نہیں دیکھا جس نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا ہے، وہ کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بات بڑی محبت میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں۔ اگر آج آپ کی ترقیوں میں رکاوٹ ہے تو غور کرنا کہیں ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ اگر ترقیوں میں رکاوٹ ہے تو غور کرنا کہیں شراب تو نہیں ہے۔ اگر تمہاری ترقیوں میں رکاوٹ ہے تو غور کرنا ان جتنے بھی زنا ہوتے ہیں نا، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، پیروں کا زنا اور کسی بھی طرح کا زنا، یاد رکھنا دنیا کی ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ ہمارے لیے اگر اسے دین کا کام کیا جائے تو رحمت بھی ہے، اور غلط استعمال ہو تو زحمت بھی ہے۔ ہمارے جوان رات کے 4 بجے تک بستر میں لیٹ انٹرنیٹ چلا رہے ہیں، شیطان ان کے ایمان پر حملہ کرتا ہے اور زنا کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں۔ مجھ سے کئی جوانوں نے کہا حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہم خواب میں ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں دعا کر دوں گا، اور وہاں بھی نوازنے میں کمی نہیں ہے، اس بارگاہ کی شان تو یہ ہے یہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے، وہاں کمی نہیں ہے۔ لیکن تم اپنی آنکھوں پہ غور کرو، کیا تمہاری آنکھیں ہیں اس قابل جو تم یار کا چہرہ دیکھو، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھو؟ رات کے اندھیرے میں تم نے اپنی ان آنکھوں سے کیا دیکھا ہے؟ غور کرو، غور۔ تم یہ جو ریلز دیکھ رہے ہو، یہ تو جو گندا مواد ہے، یہ جو گندے فوٹو ہیں، یہ ننگے جسم جو تمہاری نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی ہے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کہو ہمیں خواب میں مصطفیٰ نہیں نظر آتے ہیں۔ ارے جنہوں نے اپنی آنکھوں کو پاک رکھا ہے، جلال الدین سیوطی نے زندگی میں کھلی آنکھوں سے 70 بار میرے نبی کا دیدار کیا ہے۔ تم اپنی آنکھوں کو تو پاک کرو۔ امام احمد رضا
चौखट पे खड़े हो के कहा था, उठा तो पर्दा, दिखा तो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो पुकार के कहते हैं वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब यहाँ तक पहुंचे तो खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है, और जब दीदार कर लिया, दीदार कर लिया, जब देख लिया तो कसम खा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कोशिश करो कोशिश करो कि जिंदगी गुनाहों में मत गुजारो। कोशिश करो, अगर गुनाहों में जिंदगी गुजारोगे तो रिस्क तंग कर दिया जाएगा। याद रखना, रिस्क देने वाली जात किसकी है? बस आखिरी 2 जुमले कह रहा हूं 2 मिनट के। रिस्क देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। तो वो रिस्क कब देता है? जब वो अपने बंदे से राजी होता है, अपने बंदे से राजी होता है। राजी कब होता है? जब बंदे उसकी नाफरमानी ना करें। ठीक है, जब वो नाफरमानी ना करें तो वो राजी होता है। और मेरे नबी ने कई चीजें बयान फरमाई, लास्ट में आके मैंने कहा ना, हुजूर ने फरमाया माँ बाप राजी हैं तो खुदा राजी है, इसलिए राजी कर लीजिए। एक जवान ने अपने माँ को कांधे पे हज करा के हुजूर से कहा था मैंने हक अदा कर दिया। हुजूर ने फरमाया तू कांधे पे बैठा के हज करा के कहता है हक अदा कर दिया, जिस वक्त तू पैदा हुआ था, पैदाइश के वक्त में माँ को जो दर्द होता है ना पैदाइश का, उस एक लम्हे का भी तूने हक अदा नहीं किया है। ए 2000 5000 महीने पे बूढ़ी माँ को देने वालों, एहसान न जताना कि तुमने हक अदा कर दिया, तुमने माँ बाप को उम्रे पर हज पर भेज दिया, कोई एहसान नहीं है। एहसान तो परवरदिगार का है कि ये खिदमत अल्लाह ने तुमसे ली है। जब तुम अच्छा काम कर दो तो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ लिया करो, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझसे ये काम ले लिया। और जब गुनाह हो जाए तो निस्बत अपनी तरफ करो, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे। जवानों, हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, तुम हुजूर की मोहब्बत का नारा लगाते हो, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो ये अहद करके जाओ, नियत करके जाओ। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ चूंकि आप मेरे अपने हो। मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम मुसलमान बन के भी रहो और अमली तौर पर तुम हुजूर के दीन की मुखालिफत करो। ये कसम खा के जाना, शराब से दूरी रहेगी, जिना से दूरी रहेगी, गुनाह से दूरी रहेगी, ढोल बाजे से दूरी रहेगी। हम माँ बाप के फर्मा बरदार रहेंगे, दीनदार रहेंगे, उलमा के वफादार रहेंगे, मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम रहेंगे। जब तक जिएंगे हुजूर का नाम लेके जिएंगे और दुनिया से जाएंगे हुजूर का नाम लेते जाएंगे। हमारा यही अंदाज होगा। असल में ताखीर बहुत ज्यादा हो गई, अगर यही वक्त मुझे पहले मिला होता। अभी इस वक्त में अब मैंने बोलना शुरू किया है और ऐसी बेशुमार चीजें मेरे जहन में आ रही हैं कि मैं बताऊं तो शायद वो आपके लिए बहुत फायदे की हों, लेकिन 3 बज चुके हैं पूरे घड़ी में, अब गुंजाइश नहीं। कोशिश कीजिएगा आने वाली साल में जरा सा जलसे को मेंटेन करें टाइम के एतबार से। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त में देखिए गुंजाइश नहीं, हमारी नजर यहाँ बैठकर पूरे मजमे पे होती है। हम आपका कहना दिल से मानते हैं, आप सुनना चाहते हैं, लेकिन और भी बुजुर्ग हैं, सब परेशान हैं। आइंदा जब इस तरह का टाइम मेंटेन करेंगे तो कोशिश करेंगे। अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़।